بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان امیر المومنین ابی حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول، امیر المومنین ابو حفص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بنفس نفیس خود، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق جزا ملے گی۔ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے۔ ومن كانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبها، اور جس شخص کی ہجرت حصول دنیا کے لیے یا او امرات یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ دوستو، یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے اور سب سے پہلی حدیث ہے امام بخاری کی۔ اسلام کے تین بنیادی جز ہیں، ایمان، اعمال اور اخلاص، اور یہ حدیث اخلاص پر مبنی ہے، اور اس کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دین کا 1/3 ہے۔ اندازہ کریں جو حدیث آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ نیت کے لغوی معنی ہے ارادہ، اصطلاحی نیت اس ارادے کو کہتے ہیں جو فعل کے ساتھ متصل ہو۔ کس کے خاطر یہ عمل کرنے جا رہا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے تو اخلاص، عبادت یا عادت۔ یعنی اگر ہم غسل کرتے ہیں صرف بدن کی صفائی کی نیت ہے تو یہ تو عادت ہو گئی، اور اگر جنابت سے طہارت کی نیت ہو گئی کہ جنابت ہے مجھے اور یہ جو غسل میں کر رہا ہوں طہارت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ عبادت ہو گئی۔ تو عبادت اور عادت میں بھی فرق ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہیں۔ نیت تمام اعمال کی روح ہے۔ ہماری نیت میں سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا کے اور کوئی شے شامل نہ ہو۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اٹھ کر نماز پڑھوں گا، پھر اس پر نیند کا غلبہ ایسا ہوا کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی، تو اس کو جس عمل تہجد کی اس نے نیت کی، اس کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کی نیند رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہو گئی۔ دوستو، اللہ میاں تو بانٹنے پہ ہیں، یہ صرف نیتوں کے سودے ہیں۔ دوستو، ہجرت کے لغوی معنی ہے ترک کر دینا۔ شرعاً ہجرت اس کو کہتے ہیں کہ دین کو بچانے کے لیے دارالکفر سے دارالسلام کی طرف مائیگریشن کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ سورۃ النساء، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں وہ پائے گا زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت، اور جو کوئی اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا۔ دوستو، اللہ اپنے قرآن میں خود ان باتوں کو کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، کیا تو نہیں جانتا کہ گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ کون سے اعمال سے؟ اسلام لانے سے، ہجرت سے۔ وہ ہجرت نہیں جو پیٹرو ڈالر کمانے کے لیے امریکہ اور مڈل ایسٹ کی جاتی ہے، بلکہ
دارالکفر سے دارالسلام کی طرف ہجرت، حج مبرور، یہ وہ 3 چیزیں ہیں اخلاص کی بنیاد پر، نیتوں کی بنیاد پر۔ اعمال کی 3 اقسام ہیں، طاعت، معاصی، مباحات۔ یہاں اعمال کا اطلاق معصیت اور گناہ کے کاموں پر نہیں ہوگا، بلکہ نیت اور بھلے کاموں پر ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم نے برے کام کے لیے چوری، ڈاکے، رہزنی اور دوسری چیزوں کے لیے یہ نیت کر لی کہ اس سے جو مجھے پیسہ ملے گا میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، بیواؤں کو پالوں گا، یہ نیت نہیں۔ یہ حرام چیز جو حرام ہے وہ حلال نہیں ہو سکتی، آپ کتنی بھی نیت اچھی کر لیں۔ تو یہ 2 کام ہیں جن کے لیے ہے، یعنی طاعت جو حلال ہے، دوسری مباحات جس کو آپ اپنی نیت سے، اگر مباحات وہ فعل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ کھانا کھاؤ گے، کھانا ضرورت ہے، حلال کھاؤ۔ اگر یہی کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاؤ گے تو یہ نیکی نیت آپ کی، اور آپ کو ویسے کھانے کا تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ نے نیت کی کہ میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ جب اپنے نواسوں کو پیار کرتے تھے تو میں بھی اپنے نواسوں کو اسی طریقے سے گود میں اٹھا کر پیار کروں گا، کیونکہ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے، تو یہ نیت جہاں بدلی وہاں پہ بیڑا پار ہو گیا۔ دوستو وہی مباحات جو ہے آپ کو ثواب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ صرف وہی عمل قابل قبول ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ اس دنیا میں صرف ظاہر پر تمام فیصلے کیے جاتے ہیں اور آخرت میں نیتوں پہ کیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارا کام ظاہر پر حکم لگانا ہے اور مخفی راز اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کے ساتھ نیت کا اور ظاہر کے ساتھ باطن کا بھی دیکھنے والا ہے، اس کے یہاں پر عمل کی قدر و قیمت عمل کرنے والے کی نیت سے حساب سے لگائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں کوئی پیمانہ نہیں دنیا میں کہ ہم اس کو ناپیں، یہ تو اللہ ہے جو تحت الشعور کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت جنگ میں ہے، کافر کو زیر کر لیا، اب اس کو خنجر مارنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کے منہ پر تھوک دیتا ہے، ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، آپ فوراً سے اٹھ جاتے ہیں اور اس کو قتل نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں کہ میرے نیت میں میرے نفس کا انتقام بھی شامل ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ پہلے تو میں تمہیں مار رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، یہاں پر میری نیت میں میرے نفس شامل ہو گیا۔ تو دیکھیں کیسی مثالیں ہیں دوستو، دنیا پرست اور ریاکار لوگ، یہ دنیا پرست اور ریاکار لوگوں کے انجام کا نقشہ ہے جو ظاہر کی نیکیوں کے انبار لے کر میدان محشر میں آئیں گے۔ دنیا میں انہوں نے خیراتیں بانٹی تھیں، یتیم خانے کھولے تھے، ہسپتال بنائے تھے، مسجدیں تعمیر کرائی تھیں، مدارس کی سرپرستی کی تھی، حج و عمرے کیے تھے، مگر ان اعمال کا سر انجام دیتے ہوئے اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کے اجر و ثواب کو کہیں بھی مد نظر نہیں رکھا گیا تھا۔ کہیں عزت و شہرت حاصل کرنے کا جذبہ نیکی کا محرک بنا تھا، تو کہیں پارسائی و پرہیزگاری کا سکہ جمانے کی خواہش نے عبادات کو معمول اپنا لیا تھا۔ کبھی الیکشن جیتنے کی منصوبہ بندی نے خدمت خلق کا لبادہ اوڑھا تھا، کبھی کاروباری ساکھ کو بہتر بنانے کی لالچ نے متقیانہ روپ دھارا تھا۔ غرض ہر نیکی کے پیچھے کوئی نہ کوئی دنیاوی مفاد کار فرما تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جو علیم و بالذات الصدور ہے، اس کے نزدیک ایسی کسی نیکی کی کوئی اہمیت و وقت نہیں۔ چنانچہ ایسے بدقسمت لوگوں کی نیکیوں کے انبار اور اعمال صالحہ کے پہاڑ جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو انہیں گرد و غبار کے ذرات کی طرح تحلیل کر دیا جائے گا۔ دوستو، زاویہ نگاہ کو بدلنے کی ضرورت ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ نیتوں
کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور سب کام اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے کرنا ہے، کوئی دنیاوی چیز پیش نظر نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔